پیکا جو ہے وہ پاکستان میں آزادی اظہار کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ پاکستان کی تمام صحافتی تنظیمیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیٹرز ہیں CPNE وہ بھی، اور اس کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں APNS کے علاوہ جو کارکن لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے پیکا ایکٹ کے خلاف نہ صرف کھڑے ہوئے ہیں بلکہ اب ایک ایسی صورتحال ہے۔ السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی نشریات میں میں ہوں صدیق اظہر۔ ناظرین، جو دن گزرتے جا رہے ہیں حکومت کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ بظاہر یوں لگتا تھا کہ جو واقعات اسلام آباد میں ہوئے، خاص طور پر 26 جنوری کے جو واقعات رونما ہوئے تھے، اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ حکومت بہت مضبوط ہو چکی ہے اور اس نے اپنے مخالفین جو ہیں ان کو دبا دیا ہے۔ لیکن حکومت اب ایسے کاموں پر اتر آئی، اس کے بعد حکومت نے یہ سمجھا کہ اب ان کے مقابلے میں چونکہ کوئی نہیں ہے، لہذا تمام قوتیں جو پاکستان کے اندر جمہوریت کی بات کرتی ہیں، آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، ان کو اگر مکمل طور پر خاموش کر دیا جائے تو شاید شہباز شریف صاحب کی یا شہباز شریف صاحب کے دوستوں کی حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی دیر تک چلتی رہے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ کسی ترکیب کے ساتھ، کسی فارمولے کے تحت، کسی پیکج کے تحت برسر اقتدار آتے ہیں، ان کا اقتدار طویل نہیں ہوتا۔ اس حکومت نے ایک قانون بنایا جس کا نام رکھا پیکا۔ اب پیکا جو ہے وہ پاکستان میں آزادی اظہار کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی تمام جو صحافتی تنظیمیں ہیں، نہ صرف وہ صحافتی تنظیمیں نہ صرف عامل صحافیوں کی یعنی ورکنگ جرنلسٹ کی تنظیمیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیٹرز ہیں، کونسل آف نیوز پیپر پاکستان CPNE، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز وہ بھی، اور اس کے ساتھ جو الیکٹرانک میڈیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی، مالکان کے علاوہ یعنی APNS کے علاوہ جو کارکن لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے پیکا ایکٹ کے خلاف نہ صرف کھڑے ہوئے ہیں بلکہ اب ایک ایسی صورتحال ہے کہ وہ ایک تحریک چلانے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایک کام اور ہو گیا، اور وہ کام یہ کیا کہ حکومت نے یہ سوچا کہ یہ جو ججوں کے بارے میں، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کے بعد، اور اس کے بعد جو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو ہوا، حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ دوسرے صوبوں سے جج جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کیے جائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ وہ تعینات کیے جائیں گے بلکہ ان کی سینیورٹی جو ہے وہ اس حساب سے نہیں ہوگی جس حساب سے وہ اپنے ہائی کورٹ میں کام کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک آدمی 10ویں نمبر پر یا 16ویں نمبر پر یا 22ویں نمبر پر لاہور ہائی کورٹ میں ہے تو اسے وہاں پر دوسرے نمبر پر بھی لایا جا سکتا ہے، اسے چیف جسٹس بھی بنایا جا سکتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں اگر کوئی جج 13ویں نمبر پر ہے یا 16ویں نمبر پر ہے، بلکہ بلوچستان میں تو یہ ہوا کہ 2 ماہ قبل جس جج کو مقرر کیا گیا اسے بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جا رہا ہے۔ یعنی وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی لگ سکتا ہے۔ یعنی اس طرح کا ایک جنگل کا قانون جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ میں ہے، اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ریزسٹ کر رہا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ زیادہ ریزسٹ کر رہے تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ عدلیہ چلے، انہیں دبانے کے لیے کوششیں، ان کوششوں کا یہ سب حصہ ہے۔ اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بار ایسوسی ایشن ہے اس نے
اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور اس کے بعد پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین ہیں کیانی صاحب، ان سب لوگوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کل بروز جمعہ وہاں پر ایک وہ کنونشن کریں گے جس میں پاکستان کے تمام ہائی کورٹس کے جو سربراہان ہیں، جو منتخب اراکین ہیں، وہ اکٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ ایک تحریک جو ہے اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے سول سوسائٹی سے اور اخبار نویسوں سے اور سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے حکمران جماعت کے خلاف ہی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپوزیشن کی جماعت خاص طور پر پی ٹی آئی کے بارے میں بھی یہ کہا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کی جا رہی تھی تو نہ صرف حکومت اس میں شامل تھی بلکہ اس میں مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کے پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے وہ بھی شامل تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ مشرف دور کی جو تحریک تھی ان کی وکلا کی، وہ مشرف کو لے ڈوبی، اور خدشہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے، اگر یہ تحریک اور جرنلسٹوں کی تحریک اور اس کے ساتھ مخالف سیاسی جماعتوں کی تحریک جو ہے وہ اگر بن جاتی ہے، اگر بن جاتی ہے تو وہ اس حکومت کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے۔ ہم آپ کے لیے نئی خبریں اور کرنٹ جو ملک کی صورتحال ہے وہ پیش کرتے رہیں گے۔ لیڈر ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ خدا حافظ۔